بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ان کے کون سے بیٹے سے چلی اور آج کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد دنیا کے کون سے خطے میں آباد ہے اور انہیں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ محترم ساتھیو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کس نے یزید بن معاویہ کی بیعت کر لی تھی؟ اور جب تمام صحابہ کرام اجمعین یزید کی مخالفت کر رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کس نے یزید کی نہ صرف بیعت کر لی تھی بلکہ واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ کے بعد بھی جب مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور کھلے عام اس کی مخالفت کرنے لگے تو اس موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایسا کون تھا جس نے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یزید کی مخالفت نہ کی، اس کی بیعت کو نہ توڑا بلکہ دوسروں کو بھی یزید کی بیعت کو توڑنے سے منع کیا؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ فدق کی جائیداد کیوں نہ دی اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جلانے کی دھمکی کیوں دی؟ اور بعض شیعہ ماخذ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو یہ الزام اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ان کے گھر کا دروازہ بھی گرایا تھا جن سے ان کا حمل زائل ہو گیا تھا۔ محترم ساتھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، بلکہ بعض روایات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا جو نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی خود کی ہمشیرہ اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسی تلوار کو اپنی بہن کی طرف گھر کی طرف لہراتے ہوئے وہاں پہنچے اور جا کر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو خوب مارا پیٹا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ارادے متزلزل نہیں ہو رہے تو مجبوراً قرآن مجید سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو آپ کا دل بھی اسلام کی طرف مائل ہوا، اور پھر وہ قدم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے، اب وہی قدم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو کر دین اسلام کو قبول کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام کی دولت سے شرف یاب ہوئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کے اسلام کی مدد فرما، کیونکہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہی اپنی بہادری اور وجاہت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ عمر بن خطاب جو فاروق اعظم کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، مسلمانوں کے نزدیک ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے امیر المومنین یعنی خلیفہ بنے۔ عمر بن خطاب کے دور میں اسلام نے انتہائی تیزی سے باز نیتی اور ساسانی حکومت سے جنگیں کی اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قریش کے سرکردہ شخصیات میں ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دشمنی میں صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے اسلام لانے کی دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیسے آتی؟ اس دعا مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ایمان کی دولت سے بھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 7 سال اور دور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم تینوں قیامت میں اسی طرح اٹھیں گے۔ عمر بن خطاب کا تعلق قریش کے ذیلی قبیلہ بنو عدی سے تعلق تھا۔ عمر فاروق کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر کا خاندان زمانہ جاہلیت سے ہی ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب قوم کے مابین ہونے والے تنازعات میں ثالث کی حیثیت سے فیصلے کیا کرتے تھے اور قریش کے ملکی سطح کے معاملات میں سفارتکاری کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ باہمی تنازعات میں ثالثی اور قومی سفارتکاری کے دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل در نسل چلتے آ رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانسار ساتھی عمر فاروق جوان ہوئے تو عرب کے شرفاء کے جو مشاغل رائج تھے ان میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے نسب دانی، سپہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی۔ اسی شباب کی عمر میں آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ تعلیم و تعلم سے فراغت کے بعد تجارت کی غرض سے آپ نے اسفار شروع کیے، جس میں آپ کو مالی منفعت کے ساتھ بہت سے تجربات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر کی تائید میں 27 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آپ کی شان میں 40 سے زائد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت عمر نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسلامی مساوات کا سورج عہد فاروق میں 22 لاکھ مربع میل تک سکون و طمانینت کی روشنی بانٹتا رہا۔ حضرت عمر کا عدالتی نظام انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ کی خصوصیت میں ہے، جہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی، جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا، اور خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ چن لیے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے ان کی تیمارداری میں مصروف تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کر سکے، اور دوسرے بھی کچھ صحابہ کرام تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جمع ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جذباتی اور جلد جلال اور غصے میں آ جانے والی شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی گئی اور صحابہ کا ایک گروہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مشاورت کے لیے جمع ہوتا ہے، تو آپ نے غصے میں آ کر یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے کہ اگر میں نے آج کے بعد دوبارہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کے خلاف تمہارے گھر میں کوئی بات چیت ہوتے ہوئے دیکھی تو میں تمہارے گھر کو اس فرات کے سمیت ہی جلا دوں گا۔ مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ غصے کے سبب ادا کیے تھے اور ان الفاظ کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، جو کہ ایک اور الزام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لگایا جاتا ہے، وہ بھی بے بنیاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر زبردستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر لایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ان کے گھر کا دروازہ گرا دیا گیا، جس سے ان کا اسقاط حمل ہوا۔ یہ تمام واقعات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، اور تاریخ کے کسی بھی صحیح اور مستند مورخ اور محقق نے ان پر کوئی صحیح سند پیش نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ ان کی ازواج کی تفصیل یہ ہے: زینب ہمشیرہ عثمان بن مظعون، یہ مکہ میں مسلمان ہو کر مری۔ قریبہ بنت میت المخزومی، مشرکہ ہونے کی باعث ان کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ملکیہ بنت جزول، مشرکہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی طلاق دے دی گئی تھی۔ عاتقہ بنت زید، ان کا نکاح پہلے عبداللہ ابن ابی بکر سے ہوا تھا، پھر حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ ام کلثوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ کی نور دیدہ تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح کیا۔ صاحبزادیوں کی بات کی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ بنت عمر سب سے زیادہ مشہور ہوئیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں اور ام المومنین کے شرف سے شرف یاب ہوئی تھیں، جبکہ بیٹوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر زیادہ مشہور ہوئے۔ عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے۔ اگر تو یہ فتنہ اور فساد ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں، اور
اگر یہ خیر ہے تو پھر میں اس پر راضی ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو فسخ کر دیا تھا تو عبداللہ ابن عمر نے تب بھی یزید کی بیعت کو نہ توڑا تھا اور اپنے اہل خانہ کو اور عزیز و اقارب کو بھی یزید کی بیعت توڑنے سے منع فرماتے رہے۔ حضرت عمر کی باقی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عاصم، ابو شمحہ، عبد الرحمن، زید، محیر۔ ان سب میں عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم و فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد بیویاں تھیں جن سے 12 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ابو بکر، ابو عبیدہ، واقد، عبداللہ، عمر، حفصہ، سودا، صفیہ بنت ابی عبیدہ کے بطن سے تھے۔ عبد الرحمن علقمہ بن علقمہ کے بطن سے تھے۔ سالم، عبید اللہ، ابو سلمہ اور قلابہ مختلف لونڈیوں کے بطن سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب چند پشت بعد شجرہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کی نسل فاروقی کہلاتی ہے جو کہ ایشیا بھر میں اسلامی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ تاریخ یوسفی اور سیرت فاروقی کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اور ان کی اولاد آج کے دنوں میں بھی بنگلہ دیش، سری لنکا اور ایران اور عراق کے مضافاتی علاقوں میں آباد ہے اور وہ فاروقی، عبیدی اور بعض عاصمی فاروقی کہلاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ لبیک یا حسین۔